اب بھی موجود ہیں۔ ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں سر سید احمد خان، جن کا ویسے دیگر حوالوں سے آپ نام بڑے اکرام کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن دین کے حوالے سے انہوں نے معجزات کا انکار کیا اور غلام احمد پرویز نے انکار کیا اور تاویلات کی۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا مقابلہ کرنے سے انسان عاجز آ جائے، جس کا انسان مقابلہ نہ کر سکے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جب مدعی نبوت کے ہاتھ پر اس کی ذات سے ادعائے نبوت کے ساتھ اس کا صدور ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں معجزے کا لفظ نہیں آیا، بلکہ اس کے لیے آیت، برہان اور بینہ کے کلمات آئے ہیں۔ معجزہ خرق عادت، مافوق العادت کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا معاملہ جو روٹین میں یوزولی عام حالات میں عام طور پر رونما نہیں ہوتا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سر سید احمد خان صاحب کے دور میں جب مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے اور نصارہ کے علماء نے اعتراضات کیے کہ یہ باتیں تو خلاف عقل ہیں، تو انہوں نے ان کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ نہیں، آپ ناراض نہ ہوں، یہ ایسی باتیں اس طرح نہیں ہے جیسے بیان کی جاتی ہے، بس یہ مسلمانوں کی بیوقوفی ہے کہ جو اس طرح سمجھ لیتے ہیں، بلکہ اصل بات کچھ اور ہے۔ اور انہوں نے کئی تعویلیں کی۔ مثال کے طور پر سورہ فیل میں جو ذکر ہے کہ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کہ پرندوں نے اپنے پنجوں میں اور چونچوں میں کنکریاں لی اور اصحاب فیل پر پھینکا۔ وہ کہنے لگے ایسا نہیں تھا، وہ تو قریش پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، وہاں سے تیر اندازی کر رہے تھے اور ان کو سنگباری کر کے مار دیا۔ ان سے کہا گیا کہ پھر یہ پرندوں کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا وہ جب لاشیں گل سڑ جاتی ہیں تو پرندے ان کو نوچنے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے آتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید نے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پرندے بھیجنے کا ذکر پہلے کیا اور تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ کا ذکر بعد میں کیا۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آج کل گائیڈڈ میزائل کا تصور ہے کہ کمپیوٹر کے ذریعے اس کے ٹارگٹ کے پوائنٹ پر اس کو فکس کر دیا جاتا ہے اور خود ٹریس کر کے اپنے ٹارگٹ پر پہنچ جاتا ہے، تو قرآن نے اس کا تصور بہت پہلے پیش کر دیا ہے۔ اور علماء نے کہا کہ ہر پرندے کے پنجے میں، دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں اور چونچ میں 1 کنکری تھی، اور یہ کنکریاں گائیڈڈ میزائل تھیں۔ جس کنکری پہ جس ہاتھی یا انسان کا نام تھا اسی کو جا کر ہٹ کر دیا، اور ٹارگٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا۔ تو انسان سائنٹیفکلی اب جہاں تک پہنچا ہے
قرآن نے اس کا تصور بہت پہلے پیش کیا. اسی طرح سے سر سید نے کہا موسیٰ علیہ السلام کہ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. تو انہوں نے کہا انگریزوں سے کہ آپ ناراض نہ ہوں، یہ مسلمان ایسے ہی نادان لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لاٹھی مار کے چشمے جاری نہیں کیے تھے، بلکہ لاٹھی سے ٹیک لگا کر اوپر چڑھے تھے تو ان کو چشمے مل گئے تھے.